إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي وسراج المضيء نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ارباب ایمان خلاق کائنات پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر اور آپ کا بھی تشکر بجا لاتا ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس سورہ مبارک کے ذیل میں چند مطالب سماعت فرما رہے ہیں جس میں اللہ آواز دے رہا ہے قسم کھا کے کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ اگر گھاٹے سے نکلنا ہے تو ایمان کی ضرورت ہے، صرف ایمان کافی نہیں ہے، وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ عمل صالح بھی بجا لانا ہے۔ تو ایمان بھی ہونا چاہیے، عمل صالح بھی ہونا چاہیے گھاٹے سے نکلنے کے لیے۔ اتنا ہی کافی نہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ آپس میں حق کی وصیت کرنا ہے، ایک دوسرے کے سامنے حق بیان کرنا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور اس کے بعد صبر کی بھی آپس میں وصیت کرنا ہے۔ جس کے پاس یہ چار چیزیں ہیں ان کے لیے کوئی خسارہ نہیں، ان کے لیے کوئی نقصان نہیں، ان کے لیے کوئی گھاٹا نہیں۔ صلوات تو بھیجے بر محمد تو اللہ کے کائنات پروردگار عالم نے جو یہ فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ دیکھیے گھاٹا وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر کوئی چیز بیچی جاتی ہے یا خریدی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کاروباری اصطلاحات ہیں، ایک ہے بیچنے والا، ایک ہے خریدنے والا، ایک وہ چیز ہے جس کو بیچا جاتا ہے، اس کی قیمت دی جاتی ہے تو اس میں کبھی گھاٹا ہو جاتا ہے، کہیں نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان خسارے میں ہے تو یہ کیا بیچتا ہے، کون خریدنے والا ہے، قیمت کیا ہے اس انسان کی؟
چنانچہ امام ہادی علیہ السلام، امام علی النقی علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا سوق من الاسواق، یہ دنیا یا آپ کی زندگی ایک بازار ہے۔ ویسے ہی بازار ہے، جیسے آپ بازار جاتے ہیں، کپڑا خرید کے لاتے ہیں، دوسری چیزیں خرید کے لاتے ہیں، دکاندار بیچتا ہے، آپ خریدتے ہیں، اسی طرح اس کائنات میں ایک دنیا جو ہے بازار ہے، یہاں کیا بکتی ہے، کون بیچتا ہے؟ تو عزیزان گرامی ارشاد ہوا کہ انسان کا نفس بکتا ہے، یہاں انسان بیچتا ہے، اپنی نفس کو بیچتا ہے۔ تو خریدار کون ہے؟ عزیزان گرامی اگر انسان بیچنے والا ہے، اس لیے قرآن مجید نے آواز دی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ خریدار ہے، اور کاہے کا خریدار ہے؟ مومن کے نفس کا بھی خریدار ہے، مومن کے مال کا بھی خریدار ہے۔ لہذا اپنے مال کو بھی معمولی نہ سمجھیے، اپنے سرمایہ کو معمولی نہ سمجھیے، اپنی دولت کو معمولی نہ سمجھیے، اس کو بھی پروردگار عالم خریدتا ہے، آپ کے نفس کو بھی خریدتا ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کہے بلے جنت دی جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی مگر خسارہ کب ہوتا ہے، گھاٹا کب ہوتا ہے؟ جب بیچنے والا بیچے اور اس کو حقیقت اس چیز کی معلوم نہ ہو، یا اس کو پتہ نہ ہو اس کی قیمت کیا ہے۔ میرے تو متوجہ رہیے، الحمدللہ میں بہرحال اپنے کو خوش نصیب سمجھتا ہوں، آپ جیسے سامعین ملتے ہیں، صلوات بھیجیے بر محمد وال۔ دیکھیے ایک بچے کے ہاتھ میں آپ سونے کا بسکٹ دے دیجئے یا کوئی سونے کا زیور دے دیجئے، اور جب یہ بچہ لے کے چلا یہ سونے کا بسکٹ اور یہ سونے کا زیور، لٹیرا آتا ہے، ڈاکو آتا ہے، چور آتا ہے، ایک چاکلیٹ دیتا ہے، اور وہ منہ میں چاکلیٹ رکھتا ہے، اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اتنا قیمتی سرمایہ ہاتھ سے دے دیتا ہے۔ کیوں دے دیا بھائی؟ ارے یہ زیور کیوں چھوڑا؟ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ یہ سونے کے بسکٹ کیوں چھوڑا ہے؟ اس لیے اس کو نہیں معلوم ہے اس کی قیمت کتنی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، لہذا لٹیرا آ گیا، اس نے چاکلیٹ دے دیا۔ اسی طرح انسان کا دشمن شیطان آتا ہے، انسان کو لذتوں میں مبتلا کر کے اس کے قیمتی نفس کو لے لیتا ہے، اس کے اکثر نفس کو۔ کیوں؟ اس لیے انسان جانتا نہیں میری نفس کی کتنی قیمت ہے، انسان نہیں جانتا کہ میری کتنی قیمت ہے، آپ کی کتنی قیمت ہے۔ اگر قیمت معلوم ہو جائے گے عزیزان گرامی تو اتنا سستا نہیں بیچے گا نفس انسانی۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والبان۔ لیکن علماء اخلاق بتاتے ہیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے نفس کی کتنی قیمت ہے، کیسے معلوم ہوگا کہ ایک انسان کی نفس کتنی قیمتی ہے؟ تو علماء اخلاق بتاتے ہیں جو خود نہیں جانتے ہیں، چنانچہ وہ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک اندھے کی شادی ہو گئی۔ اب اندھے کی شادی ہو گئی، اس میں بھائی کیوں ہوتی رہتی ہے؟ اب جب اندھے کی شادی ہوئی، بیچارہ دکھائی نہیں دیتا، آپ دن بھر یہ ادھر کے کچھ گھوم کے ادھر کے آتا ہے، کچھ بھیک مانگ کے لاتا ہے، جب رات میں گھر کو پہنچتا ہے تو بیوی کہتی ہے اے کیا کروں میری قسمت پھوٹ گئی ہے، کاش تیری آنکھوں میں بینائی ہوتی، تو دیکھتا میں تو سورج سے زیادہ چمکدار، چاند سے زیادہ روشن، تاروں سے زیادہ چمکیلی، ارے مجھ میں یہ جلال ہے، مجھ میں یہ خوبصورت ہے، مجھ میں یہ جمال ہے۔ بیچارہ وہ سنتا رہتا ہے، ہر روز سنتا ہے، یہ ہر روز سناتی ہے، ارے کیا کرے قسمت پھوٹ گئی، کاش تمہاری آنکھوں میں روشنی ہوتی، تم دیکھتے کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، جلال والی، جمال والی۔ آخر بیچارہ اندھا تھک گیا سنتے سنتے، تو ایک دن کہہ ہی دیا، کہا ارے جو تم کہتی ہو اتنی خوبصورت، اگر تم اتنی خوبصورت ہوتی تو کیا روشنی والے مجھ اندھے پر چھوڑتے؟ ایک صلوات بھیجے بر محمد وال۔
کیا روشنی والے بصارت والے تم کو مجھ اندھے کے لیے چھوڑتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھوں پر پردہ ہے، ہم خود اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس دنیا ہماری قیمت کتنی ہے، ہمارے نفس کی قیمت کتنی ہے۔ اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو عزیزان گرامی ہمیں اس دربار میں جانا چاہیے جہاں مولا کائنات نے فرمایا اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، میں نے تجھے 3 طلاق دیے ہیں۔ اگر علی صاحب بصیرت دنیا کو 3 طلاق دے کے بتاتا ہے کہ انسان کے نفس کی قیمت کتنی ہے، ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ عزیزان گرامی۔ آج اپنے نفس کی قیمت سنیے، انشاءاللہ آپ تو اس یہ فضائل رہتے ہیں تو مولا سے پوچھئے آپ بتائیے میرے مولا ہمارے نفس کی قیمت کیا ہے؟ مولا آپ بتائیے میری قیمت کتنی ہے؟ آواز دی گھبراؤ نہیں، پہچانو کہ نفس انسانی کی قیمت کیا ہے۔ فرماتے ہیں لبئس المتجر ان تر الدنیا لنفس کا ثمنا، کتنی بدترین تجارت ہے کہ اگر اپنے نفس کو آپ دنیا کے بدلے بیچ دیں۔ دنیا کے بدلے؟ ارے کس دنیا کے بدلے؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کو 3 طلاق دیے ہیں، لہذا دشمنان اسلام نے ہم کو اسی میں رکھا، بھائی تمہارے مولا نے دنیا کو 3 طلاق دیے، لہذا اچھے کپڑے نہ پہننا، بس چٹنی روٹی کھانا، چنانچہ بس تم کوڑے کرکے پر بیٹھے رہنا، اس لیے کہ دنیا کو مولا نے دنیا کو طلاق دیے ہیں۔ عزیزان گرامی اس لیے ہم دیکھتے ہیں جو کوڑے کرپٹ پر بیٹھتا ہے نا، کہتے ہیں ارے اس نے دنیا کو طلاق دیا ہے، پتہ نہیں دنیا کو ان کو طلاق دیا ہے کہ اس نے دنیا کو طلاق دی ہے۔ اب بتائیے، جیسے کہ ہم کو دھوکہ دیا گیا۔ توجہ سنیے کہ مجھے جوانوں کے لیے بہت عجیب بات عرض کرنا ہے، ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ محمد۔ ہم کو دھوکہ دیا گیا کہ مولا کائنات علیہ السلام کے پاس ایک شخص آ گیا، کہا مولا انی احبک، مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں آپ کی ولایت ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَسْتَعِدَّ لِلْفَقْرِ جَلْبَابًا، تو تم فقیر ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہے یہ نہیں؟ تو محبت اہل بیت انسان کو فقیر بناتی ہے، لہذا عزیزان گرامی دنیا والوں نے کہا رہے بس اب آپ کو کیا ہے، اب فقیر ہی رہو، اس لیے کہ تم تو محبت اہل بیت میں غرق ہو، سرشار ہو۔ تو معاف کیجئے گا، اگر کسی فقیر کی محبت ہوتی تو فقیر بناتی، ارے یہ تو جناب امیر کی محبت ہے، تو کیا جناب امیر کی محبت فقیر بنائے گی؟ لہذا دنیا نے کہا ہم نے بھی کہا بس چھوڑ دو، دنیا مولا نے فقیر ہونے کے لیے کہا کون فقیر؟ کیا بھک منگا؟ کیا کسی سے مانگنے والا؟ نہیں عزیزان گرامی، کل میں نے اشارہ کیا تھا، آپ کو میں نے بتایا تھا کل یہ جملہ کہ اگر استاد نے کوئی جملہ لکھا خود سمجھ میں نہ آئے تو استاد سے پوچھئے۔ چنانچہ دنیا کے معنی کیا ہیں؟ کیا دنیا کے معنی یہ ہے کہ ہمارے پاس قالین نہیں ہونی چاہیے، ہمارے پاس بہترین زندگی نہیں ہونی چاہیے؟ ارے خود تو وہ جہاز میں اڑیں گے اور ہم زمین پر رہیں گے؟ نہیں، بلکہ توجہ سنیے گا، قرآن مجید نے جہاں دنیا استعمال کیا وہ حیات کے ساتھ استعمال کیا۔ حیات الدنیا، من الحیات الدنیا الی الحیات الدنیا، ہم نے ترجمہ کیا دنیا کی زندگی۔ ارے دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، بلکہ دنیاوی زندگی۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید نے جہاں ہم کو حیات طیبہ عطا کی ہے وہیں پر حیات الدنیا، تو دنیا کسے کہتے ہیں؟ صلوات بھیجئے بر محمد اس لیے اپنے نفس کو بیچنا ہے، قیمت لینا ہے، خسارے میں نہیں رہنا ہے، گھاٹے میں نہیں رہنا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ عربی زبان ہے، عربی قاعدے ہے، عربی قوانین ہے، قرآن کی زبان ہے۔ چنانچہ اگر آپ کو 2 میں مقابلہ کرنا ہوتا ہے، یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ فضیلت والا ہے، تو ہم کہتے ہیں افضل، ہے نا؟ بچے لوگوں کے نام افضل رکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو افضل۔ لیکن اگر مؤنث کے لیے کہنا ہے، کیا افضل کہیے گا عربی میں؟ نہیں، فضلا۔ متوجہ ہیں میری طرف؟ مثلا
اگر اب کو کہنا ہے سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ جاننے والا، تو کہتے ہیں عالم. اور اگر عورت کے لیے کہنا ہے تو کیا کہیے گا؟ عالم کہیے گا؟ نہیں، علماء. متوجہ ہیں کہ نہیں؟ اچھا یہ ذرا آپ کو بھاری ہو رہا ہے یہ جملہ؟ تو آپ یہ جانتے ہیں نا، اگر ہم کو کہنا ہے مرد کے لیے بڑا کہتے ہیں اکبر، اور اگر کہنا ہے چھوٹا اصغر. علی اکبر، علی اصغر. لیکن اگر مؤنث کے لیے کہنا ہے تو اکبر کہیے گا؟ نہیں، کبرا. فاطمہ کبرا، فاطمہ صغرا، کبرا. متوجہ کہ نہیں؟ بڑا یعنی عورت کے لیے. اب اسی طرح اگر آپ کو کہنا ہے مرد کے لیے سب سے زیادہ بلند، سب سے زیادہ بلندی رکھنے والا کہتے ہیں اعلیٰ. اور اگر ہم کو عورت کے لیے کہنا ہے تو کہتے ہیں اولیاء. اعلیٰ، اولیاء. متوجہ ہیں کہ نہیں؟ اعلیٰ سب سے زیادہ بلند، اولیاء سب سے زیادہ بلند عورت. اب اگر ہم کو کہنا ہے سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ پست، اگر مذکر کے لیے کہنا ہے تو کہتے ہیں ادنا. سب سے زیادہ ذلیل، ادنا. لیکن اگر عورت کے لیے کہنا ہے تو کیا کہیے گا؟ ارے آپ بھی تو کچھ بولیے. جیسے میں نے کہا اعلیٰ، اولیاء، ادنا، دنیا. شاید آپ متوجہ نہیں ہیں. ایک صلوات بھیجیے پر محمد وال. ادنا یعنی مرد کے لیے، مذکر کے لیے، دنیا مؤنث کے لیے. یعنی قرآن مجید میں حیات جو ہے مؤنث ہے، یعنی حیات دنیا. علی آواز دے رہے ہیں میں نے اس زمین کو طلاق نہیں دیا، میں نے آسمان کو طلاق نہیں دیا، میں نے پانی کو طلاق نہیں دیا. یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں. میں اعلیٰ ہوں. میں نے حیات دنیا، اس زندگی کو طلاق دیا ہے جو پسترین زندگی ہے. ایک سلامات بھیجیے پر محمد وآل محمد. مولا علی فرماتے ہیں میں نے پسترین زندگی کو طلاق دیا ہے، زمین کو نہیں، آسمان کو نہیں. ارے اگر اس دنیا کو طلاق دیتے پانی پیتے کیوں؟ آسمان کے نیچے رہتے کیوں؟ زمین پر چلتے کیوں؟ تو اس زندگی کو میں نے طلاق دیا ہے جو پسترین زندگی، جہاں خیالات پسترین ہوں. اب عرض کروں دنیا کیا ہے؟ کس کو اپنے کو نہ بیچیے دنیا کے بدلے، اس لیے وہی آپ کی قیمت ہے. بس مجھے عرض کرنے دیجئے، اگر کسی ماں باپ میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا سکتے ہیں تو ڈاکٹر بنانا اعلیٰ ہے. بچے کو ڈاکٹر بنانا اعلیٰ ہے. اور اگر بچے کو ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہے، توجہ سنیے گا، ڈاکٹر نہیں بنایا، کسی گاڑی کا کنڈکٹر بنا دیا، تو یہ دنیا ہے. یہی دنیا ہے. پاسترین زندگی، پاسترین خیالات. مولا نے فرمایا اپنے کو پاسترین حیات کے بدلے اپنے کو نہ بیچو، بلکہ تمہاری قیمت کتنی ہے، اتنی بلند تمہاری قیمت ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اتنی قیمت ہے. مولا کائنات نے فرمایا ہم سے پوچھو وہ رات جب علی چلے اپنے نفس کو بیچنے کے لیے، آواز دی کہ اب انسان اپنے نفس کو بیچ رہا ہے. اللہ نے دیکھا، اللہ اکبر. بہرحال اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ ہی نے خلق کیا تھا. کہا علی بتاؤ کیا قیمت دیں گے؟ پروردگار تو ہی بتا دے میرے نفس کی کتنی قیمت ہوگی، نفس اللہ کی کتنی قیمت ہوگی. بس اللہ نے ایک مرتبہ آواز دی، اے علی ہم جنت دیں گے، جنت کے بدلے اپنے نفس کو بیچو. مگر اللہ جناب علی نے آواز دی، پروردگار وقت آنے دے جب ہمارے گھر کی روٹیاں جائیں گی تو ان روٹیوں کے بدلے ہم جنت کو خریدیں گے.
تو جن روٹیوں کے بدلے جنت خریدی جا سکتی ہے ان نفوس کی قیمت کیا ہوگی؟ اللہ نے آواز دی علی تب تو ہم تم کو اس کائنات میں جتنی عبادتیں ہیں وہی عبادتیں دیں گے، تم اپنا نفس دے دو۔ کہا پروردگار جنگ خندق کو تو آنے دے، میں ایک ضربت لے لوں گا۔ تو پیغمبر فرمائیں گے ضربت علی یوم الخندق افضل عبادت ثقلین۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و تو عزیزان گرامی دنیا کیا ہے؟ پست ترین زندگی گزارنا۔ اب فقر کیا ہے؟ اب فقیری کیا ہے؟ تو ہماری قیمت کب بڑھے گی؟ ہماری قیمت کب بلند ہو جائے گی؟ چنانچہ فقر کے معنی کیا ہے؟ فقیری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بھک منگا ہو جائے۔ اہل بیت کی محبت میں کیا انسان بھک منگا ہو سکتا ہے؟ اب اگر علی نے فرمایا کہ جو ہماری محبت رکھتا ہو اس کو فقیر ہونے کے لیے تیار ہونا چاہیے، تو بتائیے جتنے دولت مند ہیں تو کیا ان کے پاس علی کی محبت نہیں ہے؟ ارے جتنے سرمایہ دار ہیں تو کیا ان کے دل میں مولا کی محبت نہیں ہے؟ پھر فقر کس سے ہیں؟ تو میں نے عزیزان گرامی کل عرض کیا کلام کو حل وہی کرے گا جو بولے گا، جس نے کہا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی یہ علی کا کلام ہے، مرتضیٰ کا کلام ہے، سید مرتضیٰ نے حل کر دیا۔ صلوات بھیجئے بر محمد۔ سید مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ عرب کا قاعدہ ہے، جیسے ہمارے ہاں جو بہت سے رسومات ہیں، مثلا روزہ کشائی کا ایک ہمارے پاس ایک رسم ہے، ارے آج بچے نے روزہ رکھا، تم بھی آؤ افطاری میں شرکت کرو، اس لیے کہ آج بچے کی روزہ کشائی ہے۔ اسی طرح عرب کی ایک رسم ہے، خاص طور جوان توجہ کریں، عرب کی ایک رسم ہے، وہ یہ ہے کہ جس دن ان کے جہاں اونٹ ہوتے ہیں تو اونٹ کا بچہ جب سواری کے قابل ہو جاتا ہے تب تک آزاد ہے، ادھر جائے ادھر گھومے ادھر گئے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے بچہ ہے۔ لیکن جیسے ہی سواری کے قابل ہو جاتا ہے تو عرب اس کی ناک میں نکیل ڈالتے ہیں۔ جب عرب ناک میں نکیل ڈالتے ہیں اونٹ کے بچے کو، کہتے ہیں افقر البعیر، اونٹ کو فقیر بنایا گیا۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ کیا کہتے ہیں عرب؟ اونٹ کو فقیر بنایا گیا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ آج تک آزاد تھا، ادھر جائے کوئی روکنے والا نہیں، ادھر جائے کوئی ٹوکنے والا نہیں، ادھر جائے کوئی روکنے والا نہیں، جدھر چاہے جائے۔ لیکن اب نکیل پڑ گئی، اب ادھر ہی چلنا ہوگا جدھر مالک چاہے گا، اب ادھر ہی چلنا ہوگا جدھر مالک چاہے گا۔ بس مولا علی نے فرمایا جب تک ہماری ولایت کی نکیل نہیں ہے جہاں چاہے چلے جاؤ، جہاں چاہے بیٹھو، جیسے چاہے کاروبار کرو، مگر جب ہماری ولایت کی نکیل پڑ گئی اب ادھر چلنا ہوگا جدھر ہم چاہیں گے۔ تو فقیر کے معنی یہ ہیں کہ مولا نے فرمایا آج تک آزاد تھے، جہاں چاہے بیٹھو، جہاں چاہے اٹھو، جہاں چاہے چلو، جہاں چاہے کاروبار کرو، چاہے کھاؤ، لیکن اب نہیں، اب ادھر چلنا ہوگا جدھر ہم چاہیں گے۔ جب تک اہل بیت کی ولایت کی نکیل نہیں، آزاد ہیں۔ معاف کیجئے گا، اب جب نکیل پڑ گئی اونٹ کے بچے کو تو اب ادھر ہی چلنا ہے، لیکن اگر مالک ادھر کھینچے گا یہ ادھر جائے گا، ارے وہ ادھر کھینچ رہا ہے ادھر جائے گا، معاف کیجئے گا ناک تو کٹ ہی جائے گی۔
ارے ناک تو کٹ ہی جائے گی، اب ڈرتے رہیے کہیں محشر میں ناک نہ کٹ جائے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی ڈرتے رہیے، مگر کیا کیجئے گا، یہ نک کٹا بھی عجیب ہوتا ہے، کبھی کبھی نک کٹا ہوتا ہے نا بھائی۔ وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے بڑی ترقی کی، 2-4 مکان بنائے، ماشاءاللہ گاڑی بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، سب بھی ہے، لیکن اس کا ہمسایہ جو ہے بہرحال وہ جلتا رہا، اسے برداشت نہ ہو سکا۔ ارے جلن پیدا ہو گئے، ایک صاحب کے پاس گئے، کہا ارے دیکھو ہمارے ہمسائے نے اتنی ترقی کی ہے، ارے گاڑی بھی ہے، مکانات بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، کہا آپ چاہتے کیا ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں اس کا دن برباد ہو جائے۔ کہا دیکھو اس کا دن برباد کرنا چاہتے ہو، اس کی زندگی کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ کہاں دن برباد کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کسی نک کٹے کو لاؤ، اس کے دروازے پر رکھو، جیسے ہی وہ گھر سے نکلے اس کی نظر نک کٹے پر پڑے گی، دن اس کا برباد ہو جائے گا۔ یہ چلا اب نک کٹے کو تلاش کرنے کے لیے، اب اور ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، نک کٹا مل نہیں رہا ہے۔ لیکن رات کے 10 بجے 11 بجے گھر آ گیا، کہا نک کٹا تو نہیں ملا، مگر اس کا دن تو خراب کرنا ہے۔ لہذا صبح کو اٹھا، کہا مجھے نک کٹا تو نہیں ملا، نکل جا، تیرا دن خراب کروں گا، اپنی ہی ناک کاٹ دی۔ ارے حسد کیا کرتا ہے، جلن کیا کرتے ہیں، اپنی ناک کاٹ دی، آ جا تیرا دن خراب۔ ارے کس کا دن خراب ہو یا نہ ہو، تیری زندگی خراب ہو گئی۔ ایک صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزان گرامی بس ہوشیار رہیے، آمادہ رہیے، تیار رہے، کہیں نئی ناک ہماری نہ کٹ جائے، بلکہ علی آواز دے رہے ہیں کہ آؤ آؤ اپنے گھرے میں ہمارے نکیل ڈال دو۔ عزیزان گرامی اس کے لیے بہرحال ہمیں پابند ہونا چاہیے کہ جو اہل بیت فرمائیں، یہی وہ جملہ تھا جو جناب فاطمہ الزہرا نے ارشاد فرمایا۔ صلوات بھیجیے پر محمد۔ جب کسی نے پوچھا کہ ہم شیعہ ہیں کہ نہیں، تو جناب سیدہ نے فرمایا جاؤ اپنے شوہر سے کہو ان کنت تعمل بما امرنا، اگر تو وہی کرتا ہے جس کا ہم نے حکم دیا ہے، وَتَنْهَا عَمَّا زَجَرْنَاكَ، اور اس سے پیچھے رہتا ہے جس سے ہم نے روک دیا ہے، فَأَنْتَ شِيَعَتُنَا، تب تمہارا شیعہ ہے۔ تو شیعہ وہ ہے جو اس نکیل کے پیچھے پیچھے چلے جس کا سرا امامت کے ہاتھ میں ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و لہذا ہر زمانے میں کوئی ایسا ہو جس کے ہاتھ میں ہماری نکیل ہو، ہر زمانے میں، اس لیے امام کی ضرورت ہے۔ چنانچہ عزیزان گرامی اندازہ کیجئے ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ آج تو بہرحال الحمدللہ آپ آمادہ ہیں سننے کے لیے، چنانچہ جس طرح آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اسی طرح نیشا پور کے شیعہ جمع ہو گئے۔ جب نیشا پور کے شیعہ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی ہم دیکھیں یہ نکیل کس کے ہاتھ میں ہے، ہماری نکیل واقعی امام کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں، ہمیں ولایت کی نکیل ہے کہ نہیں، ہمارے گلے میں ولایت کی رسی ہے کہ نہیں۔ کہا کیسے معلوم چلے گا؟ کہا کہ ایک آدمی کو منتخب کرو، اس کو مدینہ بھیجو، اس لیے مدینے میں ہمارا امام صادق علیہ السلام ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس بھیجو تاکہ ہمارا رابطہ رہے، ولایت کی رسی مضبوط ہو جائے۔ چنانچہ عزیزان گرامی سب نے کوئی نہ کوئی تحفہ دیا، کچھ نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا، غرض 50,000 درہم جمع ہو گئے، 20,000 دینار جمع ہو گئے، 10,000 پارچے جمع ہو گئے۔ اتنا جمع کیا۔ ارے کہاں؟ ارے امام کی خدمت میں بھیجنا ہے۔ ارے کہاں جا رہے؟ امام کی خدمت میں بھیجنا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی کو منتخب کیا، یہ سب چیزیں جمع ہو گئیں، 50,000 درہم، 20,000 دینار، 10,000 پارچے جیسے جمع ہو گئے، اس کے بعد ایک شخص کو منتخب کیا کہ جاؤ اس کو امام کی خدمت میں پہنچا دو۔
جیسے ہی چلنے لگا ایک بڑھیا آ گئی جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، بال سفید تھے، چہرے پر جھریاں تھی، ہاتھ میں عصا تھا، چلتی ہے، کمر جھک جھک کے آئی، کہا رک جا، میں نے سنا تم کو ہمارے امام کی بارگاہ میں جانا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا وہاں کیا لے جا رہے ہو؟ کہا 50,000 درہم، 20,000 دینار، 10,000 پارچے۔ کہا یہ 4 پیسے بھی لے کے جاؤ۔ نیک صلوات بھیجیں بر محمد۔ مل جل کے بلند آواز صلوات بھیجیں بر محمد۔ کہا یہ 4 پیسے لے کے جاؤ۔ آپ جانتے ہیں عزیزان گرامی، جہاں 50,000، جہاں 10,000، جہاں 20,000، وہاں 4 پیسے کی قیمت کیا؟ لہذا ان کے پیشانی پر بال آ گئے، ارے 4 پیسے! کہا تمہارا دماغ خراب کیوں ہو رہا ہے؟ پیشانی پر بال کیوں آ رہے ہیں؟ ارے میرے ذمے اتنا ہی امام کا ہے تو اس سے زیادہ کہاں سے لاؤں گی؟ میں اتنی ہی قرضدار ہوں، اب میں تمہارے پیر نہ پکڑتی، تمہارے پیروں پر نہ پڑتی، میں صرف اس لیے تمہارے پیر پکڑتی ہوں، اگر میں مر گئی، میرے پاس 4 درہم رہ گئے، میں کل کس منہ سے امام کے پاس جاؤں گی؟ کون سا منہ امام کو دکھاؤں گی اگر یہ 4 پیسے میرے پاس رہ گئے؟ بہرحال عزیزان گرامی، یقیناً 4 پیسے روانہ ہو گئے۔ ایک صلوات تو بھیجئے بر محمد وان۔ 4 پیسے اس نے لے لیا، اب چلا۔ اب جیسے ہی چلا، اب سوچا کہ اس نے کہ مجھے مدینہ تو جانا ہی ہے، پہلے میں نجف چلا جاؤں، لہذا نجف اشرف کی زیارت کر کے مدینہ چلا جاؤں۔ جیسے ہی نجف اشرف پہنچا، وہاں دیکھا ایک بزرگ آدمی مسائل بیان کر رہا ہے کہ میں اسی سے پوچھوں گا میرا امام کون ہے، اس لیے میں بھی نہیں جانتا، میں نے کبھی امام کو دیکھا نہیں، مجھے امامت کی کبھی معرفت نہیں۔ چنانچہ جیسے ہی چلا تھا لوگوں سے یہی بات کہی تھی کہ ارے میں نے کبھی امام کو دیکھا نہیں ہے، میں نے امام کو پہچانا نہیں، میں کیسے امام کو پہچان سکتا ہوں؟ تو ان لوگوں نے 70 لفافے بند کر کے دیے جس میں 70 سوالات تھے۔ کہا جو بغیر یہ لفافہ کھولے ہوئے ہمارے سوال کا جواب دے گا وہی امام ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد وان۔ جو لفافہ کھولے بغیر ہمارے سوال کا جواب دے گا، سمجھنا وہی امام ہے۔ اس نے لفافے بھی رکھ لیے، مگر اب بھی سوچ رہا تھا کہ میں نے امام کو دیکھا نہیں، امام کو کیسا پہچانوں؟ چنانچہ نجف اشرف پہنچ گئے اور اس بزرگ کے سامنے جس کا نام تھا ابو حمزہ شمالی، اس کے بعد پہنچ گئے۔ اب بیٹھے ہی ہیں، اتنے میں دیکھا مدینے سے ایک اونٹ سوار آ رہا ہے۔ اس نے امامہ اتار دیا، کہا بتاؤ مدینے کی کیا خبر ہے؟ کہا مدینے کی خبر یہ ہے کہ امام صادق کی شہادت ہو چکی ہے۔ امام صادق کی شہادت ہو چکی، اللہ اکبر! اب سب پریشان۔ تو اس کے بعد اسے پوچھا گیا یہ بتاؤ امام کے بعد کون امام ہے؟ امام صادق علیہ السلام کے بعد کون ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے کس کے بارے میں اعلان کیا ہے؟ کہا امام نے اپنے بعد 4 آدمی کو وصی بنایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 5 آدمی کو وصی بنایا ہے۔ کہا کون کون؟ کہا ایک تو منصور دونقی بادشاہ وقت، کہا دوسرا مدینے کے گورنر، کہا تیسرا حمید